برمنگھم میں منعقدہ کامن ویلتھ گیمز میں 6 پہلوانوں نے پاکستان کی نمائندگی کی، جن میں سے 5 پہلوان تمغے جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں انعام بٹ، زمان انور اور شریف طاہر نے چاندی کے تمغے جیتے، جبکہ علی اسد اور عنایت اللہ کے حصے میں کانسی کے تمغے آئے۔ ریسلنگ وہ کھیل ہیں جس میں پاکستانی ریسلرز کسی بھی دوسرے کھیل کے مقابلے میں زیادہ طلائی تمغے جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ میں پاکستان نے مجموعی طور پر 27 طلائی، 27 چاندی اور 29 کانسی کے تمغے جیتے ہیں، جن میں صرف ریسلنگ میں جیتے گئے سونے کے تمغوں کی تعداد 21 ہے۔ چاندی کے 14 اور کانسی کے 12 تمغے ان کے علاوہ ہیں۔ پاکستانی پہلوانوں کی سب سے بہترین کارکردگی سن 1962 کے کامن ویلتھ گیمز میں رہی، جس میں پاکستان کے مجموعی 8 گولڈ میڈلز میں سے 7 ریسلنگ میں تھے۔ اس شاندار کارکردگی کے باوجود پاکستان میں ریسلنگ کو نہ حکومت کی بھرپور توجہ مل سکی اور نہ ہی ملک میں ٹریننگ اور کوچنگ کا ذمہ دار ادارہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ریسلنگ کو وہ مقام دے سکا جس کا یہ کھیل مستحق ہے۔ پاکستان میں کھلاڑیوں کی ٹریننگ اور کوچنگ کی ذمہ داری پاکستان اسپورٹس بورڈ پر عائد ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیشہ یہ بات مشہور ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے بجٹ کا اچھا خاصا حصہ کھلاڑیوں کی ٹریننگ اور کوچنگ پر خرچ ہونے کے بجائے بورڈ کے اپنے اسٹاف کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سینئر نائب صدر محمد ارشد ستار کہتے ہیں کہ فیڈریشن کو پاکستان اسپورٹس بورڈ کی طرف سے صرف 10 لاکھ روپے سالانہ گرانٹ ملتی ہے، جبکہ ایشین چیمپئن شپ کے بعد ایک اسپیشل گرانٹ ملی، جس کے حصول کے لیے بھی انہیں ایک وزیر سے فون کرانا پڑ گیا۔ ارشد ستار کہتے ہیں کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کھلاڑیوں کی ٹریننگ اور کوچنگ کا ذمہ دار ہے، لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے پاس بین الاقوامی معیار کا کوئی میٹ نہیں ہے۔ جب پہلوانوں کا کیمپ پنجاب اسپورٹس بورڈ میں لگا تھا تو فیڈریشن کو اپنا میٹ وہاں لے جانا پڑا۔ ارشد ستار کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا یہ حال ہے کہ اس نے پہلوانوں کے لیے جوتے اور کاسٹیوم بھی فراہم نہیں کیے اور یہ بھی فیڈریشن کے کھاتے میں ڈال دیے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسپورٹس بورڈ اسلام آباد اور پنجاب اسپورٹس بورڈ میں ریسلنگ کے لیے کوئی بھی ٹریننگ ہال نہیں ہے، بلکہ مختلف کھیلوں کے لیے بنے ایک ہی ہال میں میٹ لگا کر ٹریننگ کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں پاکستانی ریسلرز کو بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کا برائے نام موقع مل سکا، جس کی سب سے بڑی مثال پاکستان کے نمبر 1 پہلوان انعام بٹ ہیں، جو کامن ویلتھ گیمز میں 2 اور عالمی چیمپئن شپ میں 5 طلائی تمغے جیت چکے ہیں، لیکن گزشتہ سال انہیں ملک سے باہر صرف 3 مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع مل سکا۔ 20 سالہ شریف طاہر نوجوان باصلاحیت پہلوان ہیں۔ انہوں نے کامن ویلتھ گیمز کے لیے ہونے والے ٹرائلز میں متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی اسکواڈ میں جگہ بنائی، لیکن انہیں بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جو انعام بٹ اور دیگر تجربہ کار پہلوانوں کو درپیش رہیں۔ شریف طاہر کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت کے لیے ٹریننگ بھی انٹرنیشنل معیار کی ضروری ہے۔ ہمارے پہلوانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے انہیں بیرون ملک ٹریننگ کے لیے نہیں بھیجا جاتا اور نہ ہی زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل مقابلوں میں وہ شرکت کر پاتے ہیں۔ اسپانسرشپ نہیں ہے۔ اگر پہلوانوں کو یہ تمام سہولتیں نہیں ملے گی تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اولمپکس اور دوسرے بڑے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت سکیں؟ انعام بٹ کو بھی اس بات کا گلہ ہے کہ پاکستانی پہلوانوں کو اگر ٹریننگ کے لیے باہر جانے کا موقع مل جاتا تو نتائج مختلف ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیپک پونیا سے فائنل ہارا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلے 2 سال سے میشیگن امریکہ میں ٹریننگ کر رہے ہیں اور پچھلے 2 سال میں وہ تقریباً 30-40 انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنے ایونٹس کھیلنے سے ریسلنگ میں کتنا نمایاں فرق آ جاتا ہے۔ پاکستانی پہلوانوں کی اکثریت گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس شہر میں ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جسے اکیڈمی کہا جا سکے اور جہاں یہ پہلوان
تمام ضروری سہولتوں کے ساتھ ٹریننگ کر سکے۔ یہ پہلوان عام طور پر اپنے گھروں میں یا ان سے ملحقہ اکھاڑوں میں ٹریننگ کرتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی اداروں میں کھیلوں کی بنیاد پر ملازمتیں دینے کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اداروں میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہی نہیں رہے تو ملازمت کیسی؟ پاکستان کے زیادہ تر پہلوان اس وقت پاکستان وابڈا سے وابستہ ہیں۔ یہ وہ پہلوان ہیں جنہیں ماضی میں اسپورٹس پالیسی کے تحت ملازمتیں مل گئی تھیں، جیسا کہ انعام بٹ 2011 میں وابڈا میں شامل ہوئے تھے، لیکن 2018 کے بعد کھیلوں کی بنیاد پر ملازمتوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کی بنیادی وجہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی وہی پرانی سوچ تھی کہ اداروں کے بجائے ریجنل سطح پر کھیلوں کو فروغ دینا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ملک میں بڑی تعداد میں کھلاڑی بے روزگار ہو کر مشکلات میں گھر گئے۔